دعوت خطاب دے رہا ہوں، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز، آج کے اس پروگرام کے میزبان، آج کی اس مجلس کو سجانے والے اور صرف 2 دن کے نوٹس پر اتنے بڑے عظیم الشان جمع غفیر کو جمع کرنے والے، اسلام آباد کے ایوانوں میں ہزارہ کا نام بلند کرنے والے اور کوہستان سے لے کر کراچی تک صوبہ ہزارہ کی جدوجہد میں چیئرمین کے ساتھ اور اس تحریک کے ہراول دستے کے رہنما اور قائد تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں میرے اور آپ کے قائد اور رہنما، آج کی اس تقریب کے میزبان سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور صوبہ ہزارہ کے حوالے سے سینٹ میں جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اس کی تفصیلات اور ہزارہ صوبے کے لائے عمل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب محترم سردار محمد یوسف صاحب، چیئرمین تحریک صوبہ ہزارہ، جناب محترم سید قاسم شاہ صاحب، جناب محترم عبدالرزاق عباسی صاحب، جناب محترم ضیاء الرحمان صاحب، جناب محترم صاحبزادہ حامد شاہ صاحب، میرے اور بھی کچھ محترم دوست ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کوہستان سے آنے والے جناب پرنس فضل حق صاحب، جناب محترم ریاض علی شاہ صاحب، جناب ہماری خاتون جو یہاں پر بیٹھی تھیں سردار آمنہ سردار صاحبہ، جناب محترم پروفیسر سجاد قمر صاحب جو کہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور کمپیئر کا کام بھی کر رہے ہیں، جناب محترم قاضی غلام مجتبیٰ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں علماء کونسل کے، ہمارے دوست جناب سردار ابرار احمد صاحب، سردار سید رفیع اللہ شاہ صاحب شیرازی صاحب، سید غلام صاحب، چودھری ساجد مختار صاحب، ماجد مختار صاحب، سجاد خان، جناب محترم میر اویس یوسف زئی صاحب، جناب محترم ہمارے ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو صدر ہیں وہ بھی ہیں، جناب محترم راجہ احتشام ڈسٹرکٹ کنوینئر ہیں تحریک انصاف سے، جناب محترم ملک اختر صاحب، جناب محترم بابر نواز خان صاحب جو یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں پر اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے محترم دوست ہیں جو یہاں پر ڈائس پہ بیٹھے ہیں یا میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو ادھر بیٹھی ہیں، میں آپ سب کا فرداً فرداً شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے میڈیا سے آئے ہوئے حضرات، اسلام آباد سے آئے ہوئے میڈیا سے متعلقہ لوگ، الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے احباب جو یہاں پر تشریف لائے، اور ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرہ سے
تعلق رکھنے والے ہمارے میڈیا سے متعلق دوست احباب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ یہ پروگرام جو انتہائی کم وقت کے ساتھ ہم نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور یہ انتہائی کامیاب پروگرام ہوا ہے، میں آپ سب کا دل سے بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اس کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ اس کنونشن کا مقصد ہزارہ کے رہنے والے لوگوں کی شناخت ہے، وہ شناخت جو ان سے چھین لی گئی ہے، وہ شناخت ان کو واپس چاہیے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ شناخت بہت ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ہزارہ کو صوبہ بنانا یہ ہمارا اولین مقصد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صوبہ بنانے کا کام پارلیمنٹ کا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کی طاقت، عوامی طاقت کی ضرورت بہت ضروری ہے تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور الحمدللہ سینٹ آف پاکستان میں ہزارہ صوبے کا بل پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو داخل کرا دیا گیا ہے، اور اس پر پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں مرتضی جاوید عباسی، علی خان جدون، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں اس کا بل جمع کرا دیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی طاقت اکٹھی ہو۔ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ سب متفق ہیں کہ ہزارہ کو صوبہ بننا چاہیے، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت ساری مختلف قوتیں، مختلف سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی، ان کی آشیرواد ہمارے ساتھ تھی، لیکن پارلیمنٹ میں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی صوبہ ہزارہ کی حمایت کی ہے، ان کی لیڈرشپ نے بھی حمایت کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بل سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے ہیں، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس کی پرزور تائید کرے گی، اور ہماری اپوزیشن جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان کی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم، اور جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اس بل کی ضرور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمایت کریں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہ بل جو اس وقت سینٹ آف پاکستان میں اور نیشنل اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، یہ اکثریتی رائے کے ساتھ قبول ہوگا، منظور ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں صوبہ ہزارہ معرض وجود میں انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ سینیٹر طلحہ محمود، سینیٹر طلحہ محمود، ہزارہ لیگ
ہزارہ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اگر سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو ہزارہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پاکستان میں اگر بجلی کی ضرورت کے حوالے سے بات کریں تو ہزارہ سے پورے پاکستان کی بجلی کی ریکوائرمنٹ، اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے. اور ہزارہ کے اندر داسو ڈیم، دیامر بادشاہ ڈیم اور مختلف ڈیم جو ابھی بننے والے ہیں، ان کا وجود ہزارہ کے اندر ہے. اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سیاحت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی صوبہ ہزارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو، اس علاقے کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹورزم پاکستان کی تقدیر بدلے گا، اور پاکستان کی تقدیر بدلنے میں صوبہ ہزارہ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. میری مقتدر اداروں سے اور حکومت سے درخواست ہے، مطالبہ ہے کہ ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے. اگر پاکستان میں ضلع بن سکتے ہیں، ڈویژن بن سکتے ہیں، تو صوبے کیوں نہیں بن سکتے؟ ڈسٹریبیوشن آف پاور، طاقت کی تقسیم. میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کی تقسیم ہماری عوام کے لیے ضروری ہے، ہماری عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. جتنے صوبے بنیں گے پاکستان میں ترقی آئے گی، پاکستان میں خوشحالی آئے گی. پاکستان کی عوام جو مہنگائی میں پس رہی ہے، بے روزگاری میں پس رہی ہے، مشکلات کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، مسائل کے انبار ہیں. یہ انبار کس طرح ختم ہوں گے؟ یہ مسائل طاقت کی تقسیم کے ساتھ ختم ہوں گے. جہاں کے لوگوں کو طاقت دو، جہاں کے لوگوں کو حیثیت دو، جہاں کے لوگوں کو اقتدار دو، اقتدار میں شرکت دو، اور اس شرکت کے نتیجے میں ایک وہ پاکستان جنم لے گا جس پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے 72-73 سال پہلے جب پاکستان بنایا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خوشحال پاکستان، ایک خوشحال آنے والی نسل، ایک ایسا ملک جس کی پوری دنیا میں ایک عزت ہوگی، ایک احترام ہوگا. کیا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، کیا ان کا وہ خواب پورا ہوا؟ آج کا پاکستان ایک ایسا پاکستان جو بے روزگاری کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. آج ہماری نسلیں روزگار کے لیے تڑپ رہی ہیں. آج مہنگائی ہے، ہماری بچیاں اپنے گھروں میں ہی ہیں، شادی کے بغیر ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اقتدار کی تقسیم نہیں کی. جب اقتدار میں آئے تو اپنے بارے میں سوچا، عوام کے بارے میں نہیں سوچا، ملک کے بارے میں نہیں سوچا. یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر ایٹامک پاور کے نام سے جانا جاتا ہے.
جو ایٹمی طاقت ہے، آج اس ایٹمی طاقت کی یہ حالت ہے کہ ہمارے ہاں کروڑوں کے حساب سے غربت ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، مسائل، مشکلات۔ کیا یہی ہمارا مستقبل ہے؟ ہمارا یہ مستقبل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے، اور وہ مستقبل اقتدار اور طاقت کی تقسیم سے ہوگا۔ اگر آپ طاقت اور اقتدار اپنے پاس رکھیں گے تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے، یہ اس ملک کی خوشحالی کا حل نہیں ہے۔ اس ملک کی خوشحالی کا حل ہے اقتدار کو تقسیم کرو، غربت کو ختم کرو، ایسی پالیسیاں دو جس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ترقی کرے، انڈسٹری لگے۔ آج خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی انڈسٹری اسٹیٹ ہتار صوبہ ہزارہ کے اندر آتی ہے۔ میں صوبہ ہزارہ، اس کو صوبہ ہزارہ ہی کہوں گا، کیونکہ یہ صوبہ ہے اور یہ صوبہ بنے گا، اور یہ صوبہ بنانا پڑے گا۔ پورے خیبر پختونخوا کے اندر جتنا ریونیو اربوں روپے کے حساب سے وصول ہو رہا ہے وہ یہ اس انڈسٹریل اسٹیٹ سے پورا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھاؤ، جہاں پہ لوگوں کو ایسی پالیسیاں دو کہ لوگ اپنا کاروبار کریں، اپنے بچوں کا روزگار پالیں، ان کو تعلیم ملے، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملے، ہسپتال ملے، جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، آنے والے مستقبل کے حوالے سے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسی پالیسیز دی جائے جن سے اس ملک میں خوشحالی آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ حکومت ہماری اس استدعا اور ریکویسٹ پر، درخواست پر ضرور غور کرے گی۔ 12 اپریل 2010 کو ایبٹ آباد میں جن شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دی وہ اس علاقے کی خوشحالی کے لیے ہے۔ یہ علاقہ خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ صوبہ ہزارہ تعصب سے نہیں، عوام الناس کی حمایت سے حاصل کرنا ہے۔ جھاری کس سے کوہستان تک پشتو بولنے والے، ہند کو بولنے والے، گوجری بولنے والے، پنجابی بولنے والے، دیگر زبان بولنے والے، ہم سب ایک ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ میں آخر میں ان شہداء کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار فی چنود۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے میری آواز پر لبیک کہا، اور آج جس تحریک کا آغاز دوبارہ صوبہ ہزارہ ڈویژن سے ہو رہا ہے صوبہ بنانے کے لیے، اس کا سہرا ہری پور کو دیا گیا۔ میں جناب محترم سردار یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہزارہ صوبے کی تحریک کا آغاز ہری پور سے کیا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے
کہ ہری پور کی عوام ہمارے قائدین اور جناب محترم سردار یوسف صاحب کو مایوس نہیں کرے گی۔ میں آخر میں ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی نعرہ، صوبہ ہزارہ، صوبہ ہزارہ۔